नाजरीन और सामईन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरहम तनोली। आज बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन हुल्लड़बाजी का शिकार। ये नज़्म जो है बरकरार नहीं रख सके। वो किस वजह से? क्योंकि लोग तो काफ़ी तादाद में ये लाए गए थे, मगर उस नज़्म ज़ब्त को बरकरार नहीं रख सके। सबसे ज़्यादा तादाद जो है ख़वातीन की थी, हरीपुर से थे, हवेलियाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में थे, और बाकी यहाँ मज़ाफ़ात के चंद लोग थे। इसमें एहतजाज भी हुए, बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए। सुबह से लेकर इख्तिताम तक वो एहतजाजी सिलसिला जो है इनका जारी रहा। कारकुन जो नजरियाती कारकुन हैं वो क्यों नाराज हैं, उसकी असल वजह क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। नवीद साहब क्या कहते हैं? आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन था, इसमें दो धड़े तो ऑलरेडी मौजूद हैं, दो ग्रुप मौजूद हैं। इनके हवाले से ये कहा जाता रहा है कि जी इन ग्रुपों को हमने आपस में मिला दिया है, मगर उसमें जो नजरियाती कारकुन हैं, जो सरदार मेहताब अहमद खान के जनबे के जो लोग हैं, जो उस ग्रुप के लोग हैं, उनका कहना था कि हमें ना पूछा गया है, ना मशावरत सरदार साहब से की गई है। क्या कहते हैं आप? हारून साहब, इस तरह आज का ये इनका मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन के नाम से जो इन्होंने एक प्रोग्राम किया, अच्छा प्रोग्राम था। काफी अरसे बाद मुस्लिम लीग का कोई प्रोग्राम शहर के अंदर हो रहा था। लोग निकले, लोग आए, मगर नज़म इनका कोई नहीं था। अच्छा, इस हवाले से मैं आगे बात को बढ़ाने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर वर्कर हैं सरदार रशीद साहब, उनकी एक वीडियो पैगाम है, वो सुनना लें। तो आज ये जो वाक़या हुआ है, ये कन्वेंशन हुआ है, मुझे बड़ा इस बात पे बड़ा दुख हुआ है कि आज जो प्रोग्राम इन्होंने किया है, पहली बात तो ये है कि इन्होंने इस पार्टी को घर की लौंडिया बना रखा है। मीर मकाम और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने तो वर्कर को इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी का ये रिकॉर्ड है, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का ये फरमान भी है, और हमारे जब भी किसी प्रोग्राम होते हैं कि अल्लाह के फजल से वो बड़े परमन और बड़े अच्छे हिसाब से होते हैं। लेकिन हमारे जो नजरियाती वर्कर है मुस्लिम लीग नून का, जिसने 25, 30, 35 साल से अपनी मुस्लिम लीग के साथ मुत्तहद रहे, मैं आज इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि ये जो कन्वेंशन रखा गया है, ये एक फर्द वाहिद ने रखा है, और जिस शख्स ने ना ही सरदार मेहताब से कोई मशवरा किया और ना ही हमारी पार्टी के सीनियर क़यादत के साथ कोई मशवरा किया, 10% भी नहीं बैठे हुए थे। नजरियाती लोग जो होते हैं, पार्टी के कमिटेड लोग, वो ऐसी हरकत नहीं करते। लेकिन यहाँ पे किराए के लोग लाए गए हैं। सबसे बड़े इंतहाई अफसोस की बात है कि जो जितने नजरियाती लोग हैं, मुर्तज़ा साहब ने PTI के लोगों को तंजीमें में डाला हुआ है। आज PTI का जो बना हुआ है सदर, जिमी तंजीम, इमरान खान के बारे में बोलते थे ATM मशीनें, इनके पास 2-3 मशीनें ATM, ये उससे चलते हैं। कौन सी मेहनत करता है? सब किराए के लोग ले आए। अगर आज इस प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून का नजरियाती वर्कर होता, कभी ऐसा काम नहीं होता। नवीद साहब, आपने जाना सरदार रशीद साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये किराए के लोग थे, किराए पे लाए गए हैं। दूसरा, हमें पूछा नहीं है, हम नजरियाती वर्कर थे। इसमें तकरीबन ये जितने लोग भी आए थे, इसमें 100 लोग के करीब जो मुस्लिम लीग नून के होंगे, बाकी कोई PTI के थे, और दूसरा 1,000 रुपये जिनको देकर मजदूरों को यहाँ पर लाया गया, ये वो लोग थे। और उन्होंने तो और भी बहुत ज्यादा इंकशाफ किए। अरुण साहब, जिस तरह ये आप और मैं नहीं कर रहे हैं, ये उनके इंतहाई पुराने सीनियर और संजीदा सरदार अब्दुल रशीद साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून जिला अब्टाबाद, बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि जी ये हमारे नजरियाती कारकुन नहीं है, हम बाहर बैठे हुए हैं, और ये जो इन्होंने लाए, ये किराए पे लाए। ये इस तरह के इल्जामात की सियासत जो चल रही है, गो के मुर्तजा जवेद साहब और उनकी टीम ने जो काम किया है, लोगों को लेके आए, औरंगजेब लोठा साहब लेके आए, मगर जब उनके अपने पुराने जो नजरियाती कारकुन हैं वो नाराज हैं। सरदार मेहताब साहब वो लंदन में बैठे हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के पास बैठे हुए हैं। शमून यार खान अब्टाबाद शहर में होते हुए वो नहीं आए। सरदार फरीद गो के स्टेज पे गए, मगर
جس طرح یہ ان کے اپنے لوگ اگر ایوب افریدی صاحب نہیں تھے جو تناول سے ایوب افریدی صاحب سابق وزیر جو ہیں وہ نہیں تھے، ان کا جمع جو تھا وہ نہیں تھا، یہ اختلافات تو سامنے آ گئے. آخر پھر یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ آیا کیونکہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف نے بھی آنا ہے. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کل جو پیغام دیا تھا، میڈیا ٹاک بھی کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف آئیں گے، ان کے استقبال کی تیاریاں بھی ہم نے کرنی ہے اور ویک اپ کال بھی دینی ہے، اس لیے یہ کنونشن بلایا ہے. دوسرا 2 تنظیمیں تھیں، اس حوالے سے انہوں نے ان کی کمیٹی بیٹھی تھی آپس میں دونوں تنظیموں کی، انہوں نے ایک دوسرے کو آن کیا تھا کہ تنظیموں کو ڈیزالو کرتے ہیں. ابھی تک وہ تنظیمیں ڈیزالو نہیں کی گئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ایوب افریدی نے الیکشن لڑنا تھا، ایوب افریدی صاحب نے الیکشن لڑنا تھا، انہوں نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. کیسے؟ ان کی ایک بیٹھک ہوئی تھی نیچے، یہ مسلم لیگ نون کے ملک ارشد صاحب کے گھر پر ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں ایوب افریدی صاحب نے کہا تھا آپ جماعت کو ایک کر دیں، میں الیکشن آپ کے حق میں وڈرا ہو جاؤں گا. آج ان کا ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی الیکشن وڈرا نہیں کرنے والا، میں الیکشن لڑوں گا، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان تنظیموں کو جوڑیں، تنظیمیں تو جڑی ہی نہیں ہیں. دیکھیں تو صاحب، یہ جس طرح واضح ایک اختلاف جو سامنے آ رہا ہے ایوب افریدی صاحب کے ساتھ کمٹ کر کے کہ جی ہم نے یہ تنظیمیں ڈیزالو کرنی ہے، جب اوپر آپ اتنے بڑے لیول کا ایک آپ کا لیڈر ہے، پورے ہزارہ نہیں بلکہ پاکستان کو چلا رہا ہے، جس کا نام سردار مہتاب احمد خان جو سابق وزیر اعلیٰ گورنر رہے ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ایک بڑی سیٹ پہ ہونے کے باوجود ان کا ایک اپنا بڑا گروپ ہے جمع ہے، وہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں. یہ دونوں بڑوں کی لڑائی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کو جو ہے نا وہ بالکل تیتر بیتر کر کے. دوسرا دیکھیں آج انہوں نے بات ورکر کنونشن تھا، چلیں ٹھیک ہے جی ورکر کنونشن ہے، اس میں انہوں نے عوام کی بات بھی کرنی تھی. جو ورکر ہے وہ عوام میں سے ہی ہے، ان کی کوئی بات بھی نہیں کی گئی ہے. اس میں اتنی مہنگائی ہے، مہنگائی کے حوالے سے کہا جی پچھلی حکومت ذمہ دار ہے. او بھائی آپ جس وقت پچھلی حکومت تھی، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر اقتدار میں ہوتا تو میں 2 گھنٹے کے اندر یہ ساری چیزیں سستی ہو جائے گی. اب ان کی 6 ماہ سے تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں، مگر ابھی تک نہ کوئی چیزیں سستی ہوئی، آٹا نہ نیچے گیا، نہ چینی نیچے گئی، نہ اور کوئی چیزیں. دیکھیں صاحب، جس طرح آج کا انہوں نے تقریریں کی ہیں کہ جی یہ عمران خان کر گیا، دوسرا کر گیا، تیسرا کر گیا. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ سڑکوں پہ آ کے یہ کہتے تھے یہ چیز سستی ہو جائے گی، ہم آئیں گے 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، 25 گھنٹے میں ہو جائے گا. مگر وہ کل عمران خان والی پارٹی جو تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم یہ ساری کریں گے. عوام کی بات کون کرتا ہے؟ انہوں نے آج عوام کی بات نہیں، یہ اپنے میاں نواز شریف صاحب کی ایک آمد کی تیاری کے حوالے سے لوگوں کا ایک وہ نبض پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر اپنے ان کے اندر اختلافات اتنے مطلب اس وقت. دوسرا عبدالرشید صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جی یہ جو اورنگزیب نلوٹا صاحب ہیں سب سے زیادہ لوگ وہ لائے ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر حلقہ بھی ہے، اس میں کافی تعداد میں ان کے چاہنے والے بھی ہیں، ایبٹ آباد میں بھی ہے. دیکھیں سب اس طرح یہ خود ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف بھی کر رہے ہیں. نلوٹا صاحب 4 دفعہ سے اگر وہ MP بن رہے ہیں، ظاہر ان کے پیچھے ایک عوام کی طاقت تو ہے، بلا تفریق ہے. اسی طرح مرتضیٰ جاوید صاحب کے ساتھ بھی ایک گروپ ہے اور سردار مہتاب صاحب کو یہ اگنور نہیں کر سکتے. آج اس جھگڑے کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا مسلم لیگ نون ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائے گی یا PTI اس سے فائدہ اٹھائے گی؟ دیکھیں جو حالات اس وقت بن رہے ہیں وہ تو مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں جا رہے ہیں. یہ آج سٹیج والا جو جھگڑا ہے، آج سٹیج والا جھگڑا جو ہے اس کو مٹانے میں بھی یہاں کے عنایت خان نے کردار ادا کیا ہے. دیکھیں اگر عنایت خان کردار ادا کرتے ہیں یا دوسرے مسلم لیگی کرتے ہیں تو دوسری طرف اگر دیکھیں PTI کی صفوں میں وہاں پہ بھی افراتفری ہے. بالکل. اگر وہ ان کی اس افراتفری مسلم لیگ نون کا جو اختلاف ہے اس سے اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہیں تو ان کے لیے تو بالکل انوا بنا ہوا ہے، پلیٹ بالکل ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، کھانا انہوں نے کھانا ہے. اور یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے کہ یہ اگر اتفاق کر لیتے ہیں تو ان کے لیے تو بالکل اور بھی آسانی ہو جائے گی. ان کے اگر بڑے آپس میں صحیح ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تنظیمیں ان کی ایک ہو جاتی ہیں، تو شہر کے حوالے سے یہ اگر دونوں پارٹیاں مل کے بات کریں، عوام کی بات کریں تو بہت بہتری ہو جائے گی. شکریہ نبی صاحب. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر کنونشن، اس میں چند ہلڑ بازی اور ہلڑ بازی کے بعد ان کا راضی نامہ کرانا، اور اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بیان ہو چکی ہیں. اس میں سینئر نائب صدر ضلع ایبٹ آباد سردار عبدالرشید صاحب، ان کی زبانی بھی آپ نے جانا جو انہوں نے باتیں کی، کیونکہ کارکن جو ہے سیاسی نظریاتی کارکن جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک جماعت کے اندر ایک جو نظم و ضبط ہے وہ قائم رہے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جس وقت بھی بات آتی تھی تو ان کے جلسوں میں نظم و ضبط جو ہے وہ اس کا بڑا خیال اور بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا. جیسا کہ آج جو ہوا ہے
ایسا ان کے جلسوں میں یا ان کی کسی تقریبات میں ایسا نہیں ہوا. پیپل پارٹی کی بات کریں وہاں ہوتا ہے, پی ٹی آئی کی بات کریں وہاں یہ ہوتا ہے, مگر ان میں ایک ایسا ان کے مزاج اس طرز پہ ہیں کہ یہاں پر یہ کارکن ایسی حرکات نہیں کرتے ہیں. اس لیے رشید صاحب نے کہا کہ یہ کرائے کے لوگ تھے, 1000 روپیہ دے کر ان کو لایا گیا ہے. بہرحال یہ رشید صاحب بہتر جانتے ہیں. اور دوسرا آپ عوام جو ہیں سب سے بڑا محاسبہ کرنے والے آپ عوام ہیں, کیونکہ انہوں نے کل جس وقت یہ اقتدار میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آٹا چینی سب کچھ سستا کر دیں گے, مگر آج حالات واقعات یہ ہیں کہ آج اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. اگر دوسری کوئی حکومت آئے گی تو وہ بھی کہے گی کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. عوام کو جاگنا ہوگا. آنے والے الیکشنوں میں یہ جس طریقے سے آپ کو چکمہ دے رہے ہیں, آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, آپ نے بھی ان لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. تو پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.